वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले कहानी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। लेकिन कहानी शुरू करूँ इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। चौदहवीं रात का चांद पूरी आफताब के साथ आसमान पर जलवा अफरोज था। चांद की चांदनी से आसमान रात के इस वक्त भी जगमगा रहा था। रात का एक बजने वाला था। वो कितनी ही देर से छत पर टहल टहल कर अपने गुस्से से बुरी तरह भड़कते जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वो अपनी कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था। उसे हुआ क्या था? क्यों इस वक्त उस घटिया इंसान को मरियम के पास खड़े देखकर उसे इतना शदीद गुस्सा आया कि दिल में उसे जान से मार डालने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। क्यों उसे मरियम के चेहरे पर उठती शाजेब की नजरें इतनी नागवार लग रही थी कि बस नहीं चलता था उसकी आंखें ही न डाले। क्यों इस वक्त उसे उसका पूरा वजूद आग की मानिंद दहक रहा था। उसने अपने बालों को जोर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ा। आज वो अपने दिल की हालत समझने से कासिर था। क्यों दिल की दुनिया बदलती महसूस हो रही थी। एक मीठा मीठा सुलगता सा एहसास दिल में सर उठा रहा था। क्यों इस वक्त दिल चाह रहा था इस लड़की को अपने दिल के निहा खानों में छुपा ले, ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। शाम का मंजर एक बार फिर जहन के पर्दे पर उजागर हुआ तो सारे वजूद में शरारे दौड़ते महसूस हुए। उसने जोर से पास पड़े छोटे से पत्थर को लात रसीद की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त का पहिया उल्टा घुमाकर मरियम की जिंदगी से उस खबीस इंसान का हवाला मिटा दे। उसने बुरी तरह दांत पीसते शाहजेब को जेरे लब एक मोटी सी गाली दी और गहरी सांस खींचकर अपने आसाब को ढीला छोड़ता नीचे की जानिब कदम बढ़ा गया। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था, लेकिन सच तो ये था निकाह के बोलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसका दिल निकाह के दो बोलों में बंद कर उसे बेबस कर रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर एक बार फिर उसे शदीद गुस्सा आया। सुर्ख रंग के ढीले ढाले लिबास में मलबूस वो बेड पर दराज मजे से परसुकून नींद ले सो रही थी। यानी उसकी नाराजगी उसे की इस लड़की के लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसे जरा एहसास नहीं था वो शाम से किस तरह अनदेखी आग में सुलग रहा था। वो जबड़े भींचता दरवाजा बंद करके खुद भी बेड पर चला आया। अपनी जगह पर दराज होते उस पर निगाह पड़ी तो उसके चेहरे पे छाई मासूमियत ने लम्हे में दिल को मोम कर दिया। सारा गुस्सा पल में झाग की तरह बैठता महसूस हुआ। वो खिड़की से छन छन कर आती चांद की मलगजी सी चांदनी में उसके चेहरे के नकूश को खोजता खुद भी नींद की आगोश में चला गया। आज उमेरा के निकाह का फंक्शन था। वो और ताबिश सुबह से ही सब इंतजामात करने में मसरूफ थे। शाम के 7 बजने वाले थे जब वो सब काम निपटाकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में आया। लेकिन दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर एक पल को सारी फिजा साख्त हुई महसूस हुई। उसके दिल ने बेइख्तियार एक बीट मिस की थी, जबकि नजर उस पर ठहर के रह गई थी। हल्के हल्के मेकअप, नाजुक ज्वेलरी, ब्लैक कलर के खूबसूरत स्टाइलिश लिबास में सजा उसका तौबा शिकन सरापा बहुत दिलनशी लग रहा था। सभी चेहरे पर फिसलती बालों की लटे उसके रूप को मजीद आतिशा कर रही थी, जबकि घनेरे बालों का मिसी जोड़ा इस वक्त उसकी सुराहीदार गर्दन को मजीद नुमायां करते हुए उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। अरसल का दिल मचला। उसे अपने जज्बात में तो ज्ञानी मचलती महसूस हुई, जिन्हें फौरन ही काबू करना मुश्किल। उसके दिलकश रूप की नजरें चुराता वो रुख हो मोड़ कर टेबल पर अपना वॉलेट गाड़ी की चाबी वगैरह रखने लगा। दूसरी तरफ मरियम, जो आईने में उसकी निगाहों को का खुद पर उठना और उठ कर चंद लम्हों के लिए साख्त होना महसूस कर चुकी थी, बमुश्किल खुद को संभालती धीरे धीरे चलती उसकी तरफ बढ़ी। रफ्ता रफ्ता उसकी दिल फरेब खुशबू अपने नजदीक महसूस करके अरसल ने कलाई से घड़ी उतारते हुए एक सर्द निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, जो सजी सौरी अपने मासूम हुस्न के जलवे बिखेरती उसके जज्बात जगाती उसे मजीद गुस्सा दिला गई थी। वो मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश हो जाए।
وہ جو خود میں ڈھیر ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس کی نگاہوں میں انہوں سرد خوکی بھرا تاثر دیکھ کر گڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا ایک لفظ بھی بولے بغیر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مریم کو اپنے سارے وجود میں تھکن سی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر ٹک گئی۔ شازے والے واقعے کے آج 2 دن گزر چکے تھے۔ اس دن جو وہ اس سے ناراض ہوا تھا تو اب تک وہ ناراضگی برقرار تھی۔ اس کے چہرے کے سخت غصیلے تاثرات دیکھنے کر باوجود چاہنے کہ وہ اسے مخاطب نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اس نے بہت ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اسے وہ شخص ایک مرتبہ پھر خود سے صدیوں کا فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین قائم اجنبیت کی دیوار جو رفتہ رفتہ گرنے لگی تھی، اب ایک مرتبہ پھر درمیان میں حائل ہو گئی تھی۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ظالم کٹور شخص کو کیسے منائے، جو 2 دن سے بنا کسی قصور کے اس سے ناراض منہ پھلائے خفا خفا سا پھر رہا تھا۔ اس کی ناراضگی سے بھی زیادہ جس بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھی اس کی خفگی سے مریم کو اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا۔ وہ ناراض تھا تو اس کے سارے وجود بے چینی بے کلی کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ کیوں گزشتہ 2 دن سے اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی جب باہر سے اپنے نام کی پکار پڑنے پر سب سوچوں کو جھٹکتی ایک اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ابیرہ کے سسرال والوں کے گفٹس، مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے ملازمات سے گاڑی میں رکھواتے مریم کی نظر شہلا صاحبہ سے کچھ بات کرتے پوری تیار خوشبوؤں میں بس ارسل کی طرف اٹھی، اور اپنے منتخب کردہ بلیک ٹو پیس کی بجائے اسے را سلک کے آف وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس دیکھ کر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ بے شک وہ اس لباس میں بلا کر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ مریم کے دل نے وہ 2 سیکنڈ میں ہی بے ساختہ اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی، لیکن پھر بھی اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ اب میں کبھی بھی ان کے لیے لباس کا انتخاب نہیں کروں گی، بات بھی نہیں کروں گی، نہ ہی اب انہیں مناؤں گی، نہ ہی ان کے بارے میں سوچوں گی۔ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں؟ اس نے لمحوں میں دل ہی دل میں ڈھیروں فیصلے کر ڈالے اور خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں مریم کی شادی ہو گئی؟ آج وہ کافی دن بعد فہمیدہ صاحبہ سے ملنے آیا تھا۔ جب چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس سے کہنے لگا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے ہی ہوئی ہے، انہوں نے اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے عام سے لہجے میں بتایا۔ اس ارسل سے ہوئی یہ بھی نہیں بتایا؟ ارسل کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھوں کھائی ہوئی مار بھی یاد آ گئی تھی تو دانت پیس کر بولا، کب بتاتی، کتنے مہینوں بعد تو تم نے آج چکر لگایا۔ 15-20 دن میں گھڑی 2 گھڑی کے لیے تم سے فون پر بات ہوتی ہے، ان چند منٹوں میں کیا کیا اور کس طرح تمہارے گوش گزار کروں؟ ٹھنڈی سانس بھر کر جتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بس شروع ہو گیا آپ کے شکوے شکایتیں، اس لیے میرا آپ کے پاس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ کی جلی کٹی سننے کے لیے آؤں؟ وہ ازحد بیزاری سے بولا، شکوے شکایتوں کی کیا بات ہے؟ کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ بجائے اس کے کہ تمہاری بیوی یہاں آ کر رہتی، الٹا تم شادی کے بعد اپنے سسرال کے ہو کر رہ گئے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا، اور پھر یہ آپ کی خواہش تھی کہ میری شادی امیر کبیر لڑکی سے ہو۔ اب کیوں رو رہی ہے آپ؟ اس نے اپنے آنسو کا اثر بے لیے بغیر فوراً ہی آئینہ دکھایا۔ یہ تھوڑی چاہا تھا میں نے کہ تم مجھے چھوڑ کر سسرال میں جا بسو۔ ایک بوڑھی ماں بھی ہے جو تمہاری راہ دیکھتی رہتی ہے، بالکل ہی فراموش کر کے بیٹھے ہو۔ وہ آزردگی سے بولی۔ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی آپ؟ میری شان و شوکت تو دیکھے۔
کروڑوں کی بزنس ڈیلز کرتا ہوں میں، ہزاروں گز کے عالیشان بنگلے میں رہتا ہوں، چمچماتی گاڑیوں میں گھومتا ہوں، یہ کیوں نہیں دیکھتی آپ؟ اس نے ان کی ذہنیت کے مطابق بات کر کے انہیں سلانا چاہا۔ کیا فائدہ اسے مانگے تانگے کی شان و شوکت کا؟ ہے تو سب کچھ تمہاری ساس اور بیوی کا ہے، ان کا جب دل چاہے گا تمہیں کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گی۔ بات تو تب تھی جب تم اپنے نام کچھ لکھواتے۔ جس بری طرح نوکروں والا رہتا ہے برتاؤ اور تمہارے ساتھ کرتے ہیں، جانتی ہوں میں، انہوں نے مکاری سے آنکھیں گھماتے کہا، تو وہ پرسوچ سے انہیں دیکھتے چلا گیا۔ اس رمیسا سے اچھی تو مریم ہی تھی، تابیدار، سلجھی ہوئی، سیدھی سادی۔ یہاں ہم سب کے لیے کے ساتھ سب مل کے رہتی، اور ہم اس کے بھائی کے پیسے پر عیش بھی کرتے، انہوں نے کفِ افسوس سے ملتے کہا۔ شاہ زیب کا دھیان بھی ایک مرتبہ پھر مریم اور السط کی طرف گیا۔ ویسے اس السط کی شروع سے ہی نیت خراب تھی اس پر، تبھی اپنی اتنی حسین اور جمیل بیوی کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لی۔ اس نے ناگواری سے چبا چبا کر کہا، چھوڑو، دفع کرو، ہمیں کیا؟ جب تم چھوڑ ہی چکے تو اس کی جس مرضی سے چاہے شادی ہو اس کی۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے لاپرواہی سے بولی، میں تو کہتی ہوں شاہ زیب، جتنی جلدی ممکن ہو کسی طرح اچھی خاصی جائیداد اپنے نام لکھواؤ اور پھر تھتا بتاؤ کہ اسے بری عورت کو، جب پیسے آ جائے گا تو میں کسی شریف، کم عمر اور امیر سی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گی، تاکہ میرے گھر میں بھی رونق لگے، میں بھی پوتا پولتی کھلاؤں۔ وہ پرجوش سے اس کے اپنا بیان بتاتی چلی گئی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے دھتا بتانا، 10 کروڑ حق مہر لکھوایا گیا ہے ان لوگوں نے، کہاں سے دوں گا میں؟ اس نے فوراً ہی ان کی امیدوں پر ٹھنڈا پانی مار ڈالا، ان کی تو آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ 10 کروڑ! ارے کیا باولا ہو گیا تھا جو اتنا زیادہ حق مہر لکھ دیا؟ تیری کون سی میلیں زمینیں ہیں؟ انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ دوسری شادی؟ اب تو ساری عمر یہی ڈھول بجانا پڑے گا تجھے، وہ پرملال لہجے میں بولی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، سوچتے ہیں، کچھ صبر کرے ذرا۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرسوچ سے لہجے میں بولا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجی تھی، وہ دور خلاؤں میں دیکھتی نظریں مریم کا نازک سراپے کو تراش رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا، وہ ڈال ڈال منڈلانے والا بھورا تھا، کسی ایک کا ہو کر رہنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ شادی کا 1.5 سال رومیسا کے ساتھ گزار کر اس کا دل اب اس سے اُبنے لگا تھا۔ دوسری طرف اسے بھی شاہ زیب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے قابل اعتبار غریب غربا سا بندہ درکار تھا، جو شاہ زیب کی شکل میں انہیں میسر آ گیا تھا۔ شاہ زیب کو بھی جلد از جلد اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے گیم کھیلی تھی۔ در حقیقت انہیں رومیسا کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک شوہر کی ضرورت تھی۔ اب جبکہ شوہر نام کا ٹیگ اس کے ساتھ لگ گیا تھا، وہ اپنی زندگی میں اپنے ڈھنگ سے گزارنے کے لیے آزاد تھی، اور شاہ زیب کی حیثیت گھر پر پڑے ایک بیکار پرزے سے زیادہ نہ تھی۔ وہ روزانہ تیار ہو کے مختلف پارٹیز، شراب و شباب کی محفلوں میں جاتی۔ شاہ زیب نے شروع میں 1-2 دفعہ احتجاج اٹھایا تو اسے اس کی اوقات بہت اچھی طرح یاد دلا دی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی بے حس وہ بے غیرت ہوتا چلا گیا۔ اپنے دل بہلانے کے لیے اپنے آفس کی ہی 2 فیمیل ورکرز کے ساتھ آج کل اس کا خوب زوردار افیئر چل رہا تھا۔ اپنی لالچی فطرت اور ماں کی دی ہوئی غلط تربیت کے بدولت مریم جیسا ہیرے کو ٹھکرا کر وہ کتنا بڑا گھاٹا کے سودا کر بیٹھا ہے، در حقیقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ ارسل آفس سے گھر آیا تو تینوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی آپس میں مصروف گفتگو تھی۔ بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ درمیان میں ٹیبل پہ رکھا تھا۔ وہ سلام کرتا صوفے پہ ٹک گیا، ایک نظر سامنے بیٹھی اس دشمن جان پر بھی ڈالی جس کے چہرے سے آج خوشی چھلکتی پڑی رہی تھی۔ اس نے آج کل اسے اچھا پریشان کر رکھا تھا۔ کھلتے گلابی رنگ کے ہلکی سی کڑھائی والے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل کی دھار کے علاوہ خوبصورت لبوں پر بھی ہلکی سی سرخی موجود تھی۔
آج تو کلائیوں میں بھی سوٹ کے ہمرنگ چند کانچ کی چوڑیاں سجانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر میں ہی اس کا مکمل جائزہ لے ڈالا، جو ابیرہ کے کسی بات پر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ کتنی خوش، کتنی مطمئن ہے یہ، اور ایک میں ہوں۔ اس نے بے ساختہ کڑ کر سوچا۔ 3 دن قبل ابیرہ کے نکاح والے دن سرسری سی بات کے علاوہ مریم نے اس سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ ہی ارسل کے اس کے ساتھ روا رکھے رویے میں کوئی فرق آیا تھا۔ دونوں اسی طرح اپنی ذات میں گم تھے۔ مریم اس کے جس رویے کو خود سے اس کی ناراضگی سمجھ رہی تھی، در حقیقت اس کے اندر جاری رہنے والی خود ساختہ جنگ تھی۔ وہ آج کل عجیب اعصابی کشمکش کا شکار تھا۔ جب سے اسے مریم کے لیے اپنے بدلتے محسوسات کا احساس ہوا، اس کے اندر عجیب سی بے چینی بھری ہوئی تھی۔ وہ گویا خود سے ہی خفا ہو گیا تھا۔ اس کی ذات کی نفی کر کے وہ آج کل خود کو ہی جھٹلانے میں مصروف تھا۔ اس کا دماغ، دل اس سے دغابازی پر اس حد درجے ناراض تھا۔ اس کا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک مرتبہ پہلے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد وہ دوبارہ پھر کس طرح اس راہ پہ چل سکتا تھا؟ بلکہ اس مرتبہ تو اس دل کا وار زیادہ شدید، زیادہ کاری محسوس ہو رہا تھا۔ اسے خوب ادراک ہو رہا تھا، اتنے پوزیسیونیس تو اس نے کبھی نینا کے لیے بھی محسوس نہیں کی تھی جتنی اب مریم کے لیے کر رہا تھا۔ حالانکہ مریم سے تو اس نے 100% اپنی مرضی سے رشتہ جوڑا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا خیال تھا کہ شادی کو 2 ڈھائی ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مریم کی نظر میں اس کی بالکل بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا ہونا نہ ہونا، اس کی ناراضگی، خفگی، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہے۔ وہ اپنے حال میں مست مگن خوشباش ہے، اور یہی سوچ اسے آگ لگاتی تھی۔ یہ احساس کہ جس کے لیے آپ خاص محسوس کرتے اس کو آپ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، انسان کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹا ہے۔ اس کے ساتھ بھی آج کل یہی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا، جب شیلا صاحبہ کی آواز سے اسے ہوش و دنیا میں واپس لائی، جو مریم سے مخاطب تھی۔ مریم بیٹا، ارسل کو بھی تو خوشخبری سناؤ، انہوں نے خوشی سے بھرپور محبت پاش لہجے میں کہا۔ آپ بتا دے خالہ۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے شرما کر چہرہ نیچے جھکا گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پہ کھلنے والے رنگ اتنے دل فریب تھے کہ ارسل سب کچھ بھولا تھا۔ اس کی ادا پر اس نے چونک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ چہرے پہ بہت ہی معنی خیز تاثر ابھرا تھا، جیسے سمجھ کر مریم جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی ایک دم بری طرح سٹپٹائی تھی، جبکہ چہرہ بھی پل بھر سرخی مائل ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، پاس والے بلاک میں جو لڑکیوں کا کالج ہے، وہاں مریم کی باحیثیت لیکچرر تقرری ہو گئی ہے، انہوں نے خوشی خوشی بتایا ہے۔ یہ کب ہوا؟ ابیرہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اس نے خوشگوار حیرت میں گرتے پوچھا۔ شادی سے کچھ عرصے پہلے اپلائی کیا تھا، چند دن پہلے انٹرویو ہوا تھا، آج ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے، اس نے نرم سے لہجے میں تفصیل بتائی۔ یہ کیا بلا وجہ کی بات ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ شیلا صاحبہ نے فوراً سے ہی اسے جھاڑا۔ ہاں ٹھیک ہے دماغ، میں نے کہہ دیا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی، تو بس بات ختم اب۔ وہ کرخدی سے بولا، ساتھ ہی ایک نظر مریم پر بھی ڈالا جو خاموش بیٹھی لب چبا رہی تھی۔ چند منٹ پہلے جو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اب وہاں شدید پریشانی رقم تھی۔ ایسے کیسے بات ختم؟ بچی نے اتنی محنت سے پڑھا ہے، اسے پورا حق ہے اپنی تعلیم کو بروئے کار لائے، اور تم کب سے اتنے تنگ ذہن ہو گئے ہو جو ایسی بیجا پابندی عائد کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے لتاڑا، اسے کاٹ ڈانٹ نظر اس پر ڈالی جو مظلوم سی شکل بنا کر خاموش بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے جب شیلا صاحبہ اتنی خوبی سے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کچھ بولنے کی۔ بھابھی، آپ کو جوائن کب سے کرنا ہے؟ ابیرہ نے بڑی سی گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، اور ساتھ ہی ارسل کے آگے بھی ڈبہ بڑھایا، لیکن وہ گردن نفی میں ہلا کر انکار کر گیا۔ بس کمنگ منڈے، کوئی ضرورت نہیں ہے جوائن کرنے کی۔ اس کی بات ابھی جاری تھی جب وہ پیروں سے جرابیں اتارتے ہوئے اس کی بات قطع کرتا، سراسر اپنی اہمیت اس پر جتاتے بولا، جو اتنے دنوں سے اسے بے نیازی پھر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مریم کے تاثرات خوک ہوئے اس کے منہ سے فوراً پھسلا۔ باقی دونوں کے چہرے پہ بھی یہی سوال درج تھا۔
مطلب یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ملازمت کرنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ وہ دو ٹک کہتا اپنے جوتا اٹھاتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بلا وجہ کی بات ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ شہلا صاحبہ نے فوراً سے اسے جھاڑا۔ ہاں ٹھیک ہے دماغ، میں نے کہہ دیا نا کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی، تو بس بات ختم ہو گئی۔ وہ کرختگی سے بولا، ساتھ ہی ایک نظر مریم پر بھی ڈالی جو خاموش بیٹھی لب چما رہی تھی۔ چند منٹ پہلے جو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اب وہاں شدید پریشانی رقم تھی۔ ایسے کیسے بات ختم؟ بچی نے اتنی محنت سے پڑھا ہے، اسے پورا حق ہے اپنی تعلیم کو پروکار لائے، اور تم کب سے اتنے تنگ ذہن ہو گئے ہو جو ایسی بیجا پابندیاں عائد کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے لتاڑا۔ اس نے کاٹدار نظر اس پر ڈالی جو مظلوم سی شکل بنا کر خاموش بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے جب شیلا صاحبہ اتنی خوبی سے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کچھ بولنے کی؟ محنت سے پڑھا ہے تو اپنی صلاحیت گھر کو بنانے سنوارنے میں پروکار لائے۔ تعلیم حاصل کرنے کا یہی ایک واحد مقصد نہیں کہ نوکری کرنے فوراً گھر سے نکل جاؤ، اور اگر یہ ملازمت کرنے لگی تو گھر کون سنبھالے گا؟ وہ دانت پیس کر سنجیدگی سے بولا، تم نے مجھے مایوس کیا ہے ارسل۔ میں تو تمہیں بہت روشن خیال مرد سمجھتی تھی، لیکن تمہاری بھی وہی ٹیپیکل سوچ نکلی۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں اسے بہا کر تمہاری بیوی بنا کر لائی ہوں، نوکرانی نہیں۔ تم گھر سنبھالنے کا بہانہ بنا کے اسے گھر تک محدود کر دو، اور پھر ابھی میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں گھر کی دیکھ بھال کر سکوں۔ وہ بولتی چلی گئی، آپ بالکل بے فکر ہے، میرے جاب کرنے سے گھر بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا، میں اچھے سے سب مینج کر لوں گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر مریم کو اپنا بولنا ضروری لگا، تبھی دھیرے سے بولی، کہہ دیا نا جاب نہیں کرنی تو نہیں کرنی، فضول کی ضد مت کرو، تمہیں جتنی سیلری ملیں گی 2 پیسے ہر مہینے وہ مجھ سے لیا کرو۔ وہ بنایا، کیسی باتیں کر رہے آپ، پیسوں کی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات رد کرتے ہوئے بولی تو انداز میں ناگواری بھی تھی، بس ختم کرو یہ بحث، اب میں آئندہ یہ ذکر نہ سنوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ازلی دو ٹک انداز میں زور سے بولا۔ مریم تو سہم کر ایک دم خاموش ہو گئی، لیکن شہلا صاحبہ سے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن ارسل امی پلیز بس ختم کر دے یہ ڈسکشن، وہ بیزاری سے بولتا انہیں درمیان سے ہی ٹوک گیا۔ بندہ سارا دن آفس میں سر کھپا کر گھر آیا اور آتے ہی یہ فضول کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کاٹدار نظر مریم کے روحان سے چہرے پر ڈالتا زور سے بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا سخت دو ٹک سنجیدہ انداز اور بے لچک رویہ دیکھ کر وہ بری طرح رو دی۔ شہلا صاحبہ اور عبیرہ نے فوراً اسے سنبھالا۔ اس طرح رو رو کر خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو، وہ ہرگز بھی اپنی فطرت کا نہیں، بس ابھی کسی وجہ سے اپنی بیجا ضد پر اڑا ہوا ہے۔ تھوڑا وقت گزرے گا تو وہ خود ہی مان جائے گا۔ جب وہ خوب سارے آنسو بہا چکی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، وہ نہیں مانیں گے تو دیکھا نہیں آپ نے ان کا قطعی دو ٹک انداز؟ سو سو کرتے وہ اٹک اٹک کر بولی، اور بات مکمل کرتے کرتے خود پر قابو نہ رہا تو ایک بار پھر سے رو پڑی۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوشی سے کیسے کھیل رہی تھی، اب ذرا سی ہی دیر میں رو رو کے اس کے آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے، آنکھ اور ناک سرخ تھی۔ وہ بے ساختہ اسے گلے لگائی۔ انہوں نے اسی پر ارسل پر بھی شدید غصہ آیا جس نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی تھی۔ عبیرہ جاؤ بھابھی کے لیے پانی لے کر آؤ بیٹا، انہوں نے پہلے عبیرہ سے کہا پھر اسے مخاطب ہوئی، کیسے نہیں مانے گا؟ تم مناؤ اسے، بیوی ہو تم اس کی، اور بیویوں کے پاس تو اپنی بات منوانے کے 100 طریقے ہیں۔ نمرہ تم کیسی بیوی ہو؟ اس کو شرم دلاتے ہوئے عقل دینے کی کوشش کی۔ میں کیسے ان کی بات سن کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، اس طرح منمنا کر گھبرا کر یا ڈر کر نہیں بلکہ پورے اعتماد سے حق جتاؤ اس پر اپنا، انہوں نے ناصحانہ انداز میں بولا۔ وہ نظریں جھکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ڈانٹیں گے، ان کے بات پر کچھ دل کو لگ رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ عبیرہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر وہ گھونٹ پی کر بولی، ایویں ڈانٹے گا؟ اس کی ڈانٹ کی ایسی کی تیسی۔
انہوں نے دانت پیستے بھائی اگر آپ کو زیادہ کچھ کہے تو آپ امی کو بتا دیجیے گا نا۔ ابیرا نے بھی مشورہ دیا۔ ہاں میں ہوں نا تمہارے پاس، اگر زیادہ اکڑ دکھائے تو مجھے بتانا، 1 منٹ میں ایسا سیدھا کر دوں گی۔ چلو چل اٹھو، شاباش، اچھی طرح منہ دھو کر خوب اچھی سی چائے بنا کر اس کے لیے لے کر جاؤ۔ انہوں نے اس کی ہمت بڑھائی لیکن وہ ابھی بھی اس کے متوقع رد عمل سے ڈر رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کا وہی اس دن والا جلالی روپ آ رہا تھا۔ خالہ اگر بات اس نے کہنا چاہا، مریم، انہوں نے درمیان میں ٹوکتے اسے خفگی سے آنکھیں دکھائی تو چاروں ناچار اٹھتی، لب کچلتی منہ دھونے چلی گئی۔ پھر اس نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلے۔ مریم کے بعد شہلا صاحبہ نے بھی اسے قائل کرنے کا مقدر بھرپور کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو اس معاملے میں ان کی ایک بھی دلیل سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا اتنا سخت بے لچک انداز دیکھ کر مریم کا معصوم دل بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ ابھی تو اس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے معاشرے میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے معاشرے میں اپنا الگ نمایاں مقام بنانے کے خواب بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لمحے میں اس کے آنکھوں سے سارے خوشکن سپنے ایک جھٹکے میں نوچ لیے تھے۔ اس کی اس ستم ظریفی پر وہ سوائے آنسو بہانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ سو وہ سو سو وہ اس دن سے ابیرا کے کمرے کے اپنے جائے پناہ بنائے دن رات آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ لیکن اس ظالم کٹھور شخص پر جب شہلا صاحبہ کی ناراضگی اثر نہیں ہو رہی تھی تو اس کی آنسو کا کیا ہی اثر ہونا تھا۔ وہ اس سے بے نیاز اپنی زندگی میں مگن تھا۔ آج تیسرا دن تھا، گھر کا وہی عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، سبھی اسے خفا تھے۔ شہلا صاحبہ کھلم کھلا اپنی ناراضگی جتا رہی تھی تو ابیرا الگ منہ پھلائے پھر رہی تھی۔ رہ گئی اس کی بیگم صاحبہ تو شروع کا ایک دن اس کے ساتھ سر پھوڑنے کے بعد اب گزشتہ 2 دنوں سے اس طرح کمرہ بدل ہو چکی تھی کہ ارسل کو اس کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گویا سب گھر والوں نے اس کا زبردست قسم کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ حالات اس حد تک خراب تھے کہ ہمیشہ اس کے ناشتہ کھانے کی فکر میں ہلکان رہنے والی شہلا صاحبہ آج کل اس کی طرف سے ایسی غافل تھی کہ وہ 2 دن سے صبح ناشتہ کیے بغیر ہی آفس جا رہا تھا۔ شام کو گھر آتا تو ابیرا اس سے مخاطب کیے بغیر ٹیبل پر کھانا رکھ جاتی جسے وہ اکیلا ہی بیٹھ کر زہر مار کر لیتا۔ شہلا صاحبہ تو اس حد تک اس سے خفا تھی کہ آہستہ سے اس کے سلام کا جواب دے کر اسے دیکھتے ہی خفگی سے منہ پھیر لیتی یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ وہ تو ان کے انداز دیکھ کر حیران تھا، جو بہو کی حمایت میں بیٹے کی اتنی سخت مخالف بنی ہوئی تھی۔ آج بھی وہ آفس سے آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کے سلام کا آہستگی سے جواب دے کر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ ہاتھ تھام کر روک گیا، امی پلیز، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، پھر کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے؟ وہ ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر لگاوٹ سے بولا۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے، گلے میں گرے اور ڈارک بلو ترچھی لائنوں والی ٹائی لگائے، اونچا لمبا مضبوط سا ان کا لگتے جگر بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتھے پر بکھرے سیاہ بال سوارے۔ ساری خفگی پل میں رنجھو ہوئی تھی لیکن پھر بھی لہجے میں مصنوعی خفگی برقرار رکھتے ہوئے بولی، اور جو تم اس معصوم کو بلا وجہ اذیت دے رہے ہو اس کا کیا؟ ہرشل کو ہنسی آ گئی۔ وہ گلے میں بندھی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ان کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ امی خدا کے لیے کبھی تو میری ماں بن کر میری سائیڈ بھی لے لیا کرے۔ لڑکی تو چند ماہ میں ہی مجھ سے زیادہ آپ کی سگی بن گئی ہے۔ قسم سے اب تو مجھے اپنے آپ سے گھر داماد والی فیلنگز آنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کا داماد ہوں اور وہ بیٹی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو اس کی شکایتی انداز پر ان کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی جسے وہ لب دبا کر چھپا گئی۔ بکو مت، میں کوئی ناجائز حمایت نہیں لے رہی اس کی، بلکہ تم اپنی بیجا ضد پر اڑے ہو۔ انہوں نے اس کے بالوں پہ انگلیاں چلاتے موقع غنیمت جان کر ایک مرتبہ پھر بہو کے لیے حرام ہموار کرنی چاہی۔ بہت اچھی نیک سیرت بیوی ملی ہے تمہیں بیٹا، اس کی قدر کرو، انہوں نے سمجھایا، اور وہ خاموشی سے آنکھیں موندے پڑا رہا۔
अभी भी देखो, तुमसे लड़ते झगड़ने या घर का माहौल खराब करने की बजाय बेचारी खामोशी से आंसू बहाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा, वो जो आबंद आंखों के पीछे उसका सरापा तस्वुर किए पड़ा था, उसके रोने का सुनकर एकदम बेचैन होता उठ बैठा। और कैसे घर का माहौल खराब करेंगी, सारे घर को तो सिर्फ मेरे खिलाफ कर दिया। दिल की कैफियत के बरअक्स मुंह बिगाड़ कर बोला, अपनी हरकत ना देखना। उन्होंने खफगी से घूरते हुए कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, एक अच्छी सी चाय बना दे सासू माँ। बेहद शरारत से कहता हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो जेरे लब मुस्कुराती उसे अफसोस से देख देकर रह गई। वो कब से करवट पे करवट बदल रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। इन हालात में नींद आती भी कैसे? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो औरतों की मुलाजिमत करने के खिलाफ था। वो औरतों की खुदमुख्तारी और शख्सी आजादी का बहुत बड़ा हामिल था। बल्कि इस बारे में उसका नजरिया था कि औरत को खुद को सिर्फ घर तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे हर वो काम करना चाहिए जो करने की उसमें सलाहियत हो या जिसे करने का उसका दिल चाहे। उसका मानना था, औरत में अल्लाह ताला ने अपनी इतनी सलाहियत रखी है कि वो बैक वक्त में कहीं जिम्मेदारियां निहायत ही खुश उसलूबी से निभा सकती है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, शायद उसे खुद से बेनियाज अपनी जात में मगन, इतना खुश देखकर हसद और जलन के जज्बे से मतलूब होकर उसे बेचैनियों ने में ढकेलने की खातिर वो फिजूल एतराज उठा गया। वो बाद में सिर्फ अपनी अना का भरम कायम रखने के लिए अपनी बात पर डटा हुआ था। लेकिन अब जब शैला साहबा की जबानी उसके आंसू बहाने का सुना था, सारे वजूद पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। ध्यान का पंछी बार बार उस दुश्मन जान की जानिब उड़ान भर रहा था। वो जो खामोशी से एहतजाज करते हुए कल की तरह आज रात भी कमरे से गायब थी। आज उसने अबीर और शैला साहबा के रात का खाना खाया था, लेकिन बावजूद उन दोनों के बुलाने के वो डिनर के लिए टेबल पर नहीं आई थी। गोया ये उसकी तरफ से साफ साफ ऐलान था कि वो अरसल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरसल ने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए आई डोंट केयर की पॉलिसी पर अमल पैरा होने के बाद बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को पुरसुकून जाहिर करते हुए बहुत देर तक आंखें मूंदे पड़ा रहा। लेकिन बड़ा बुरा हो, सीने में धड़कते उस गोश्त के लुत्फे का जो अजीब व गरीब गर्दान करते उसका जीना हराम कर रहा था। पता नहीं उसने खाना भी खाया या नहीं, कहीं अभी भी रो तो नहीं रही, रो रो के अपनी तबीयत ना बिगाड़ ले, इतनी नाजुक सी तो है। इस तरह के ख्यालात बार बार उसके जहन में सर उठाते उसे परेशान कर रहे थे। उसे इस लम्हे इदराक हुआ, वो लड़की बुरी तरह उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 दिनों तो उसने बेखुद खुद पे खौल चढ़ाते जैसे तैसे गुजार लिए थे, लेकिन आज चाह कर भी उसका ख्याल अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। जब दिल की बेचैनी हद से सवा हुई तो बालों में हाथ फेरता बेड से उठ खड़ा हुआ। वो अबीरा के कमरे में आया तो लैंप की मध्यम सी पीली रोशनी कमरे में हर तरफ फैली हुई थी। मरियम दरवाजे के तरफ करवट मोड़े बेड पर लेटी थी, जबकि शैला सावा उसके सिरहाने बैठी उसकी पेशानी पर हाथ रख के आहिस्ता आवाज में कुछ कह रही थी। अबीरा कमरे के में मौजूद न थी। आहट पर शैला साहबा ने गर्दन मोड़कर देखा। अफजल को कमरे के दरवाजे पर इस्ताद देखकर उनकी आंखों में खुशगवार भरी हैरत उभर आई। इस बेमुरव्वत से उम्मीद जो न थी कि वो अपनी रूठी बीवी के पीछे यहाँ तक आ चलाएगा। उनका बेटा पहले भी कुछ कम अकड़ू बददिमाग नहीं था, लेकिन नैना वाले वाक्य के बाद तो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा और बदलिहाज हो गया था। उसका मरियम का एहसास करते यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें यकीन हुआ ये प्यार से दिल के मालिक बहुत सादा मिजाज पुरखलूस सी लड़की जल्द ही उनके बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत के जोत जगा लेंगी। लेकिन अपने तासुरात पर काबू पाती वो दिल में बेइंतहा खुश होने के बावजूद चेहरे पर अब भी संजीदा तासुर बरकरार रखे खफगी भरी नजर उस पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की सारी लाइट्स ऑन की। अबीरा गुड़िया, लाइट तो बंद कर दो। आंखों में चुभ रही आंखों पर बाजू रखते नरम से आवाज में फौरन ही बोली, मसला क्या है तुम्हारे साथ? कल से यहाँ क्यों डेरा डालकर बैठी हो? उसकी बात कता करते हुए वो सख्त लहजे में बोला। उसकी आवाज सुनकर उसने रुख मोड़कर देखा, फौरन ही उठ बैठी। अब इससे क्या मसला है आपको? अपने शानों पर दुपट्टा बराबर करती अपनी आंखें रगड़कर साफ करती आंसुओं की आमिज़श लिए भारी होती आवाज से बोली। आंसुओं से तर चेहरा, भीगी सुर्ख आंखें,
سرخ ناک ہوٹ دیکھ کر ارسل کو ملال نے آ گھیرا، اس کا دل پسیجا۔ پاگل لڑکی نے رو رو کر کیا حال کر لیا اپنا، اس نے بے اعتبار دل سے سوچا۔ کمرے میں چلو پھر بتاتا ہوں، اس بار ذرا نرم سے لہجے میں کہتا فوراً ہی واپس مڑنے لگا۔ جب اس کی آواز سن کر رکا جو کہہ رہی تھی کیوں چلوں، نہیں جانا مجھے وہاں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا یا لگاؤ ٹھکانے؟ وہ فوراً ہی غصے سے آنکھیں دکھاتے بولا۔ مریم کو اپنے ضبط کی حد تمام ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ مجھے سمجھتی کیا ہے، کٹ پتلی ہوں میں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہر وقت مجھ پر رعب جماتے رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے، قصور کیا ہے میرا؟ وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولتی چلی گئی اور اس کی اس طرح بھڑاس نکالنے پر پہلے تو متحیر ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے سکون سے بولا، ہاں کوئی مرضی نہیں ہے تمہاری، جو میں کہوں گا وہی کروں گی، تم بس آگے سمجھ چلو اب۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا، ہاتھ چھوڑا میرا، اس کی ڈھٹائی سے اس کے کہنے پہ مریم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، وہ اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتی ناراض ناراض سے لہجے میں بولی۔ جواب اس نے کڑے تیوروں سے گھورا، جبکہ ہاتھ پہ گرفت کچھ اور مضبوط ہوئی۔ وہ بے بس محسوس کرتے جھجک کر رو پڑی۔ ارسل نے دل میں سخت بے چینی محسوس کی۔ خوبصورت آنکھیں مسلسل گریہ وزاری سے سرخ مائل ہو کر کچھ اور قاتل ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری نرمی راس نہیں آ رہی، کچھ اور چاہ رہی ہو تم؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سپاٹ سے لہجے میں بولا اور ایک دم آگے بڑھ کر اس کے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا گیا۔ اچانک اس کی بے باک حرکت پر مریم کی تو سٹی سی گم ہو گئی۔ وہ رونا دھونا بھول بھال کر ایک دم سے استطاعت پر بری طرح سٹپٹاتے اس کے شرط سینے سے مکان سے اپنے لرزتے ہاتھوں سے تھام گئی۔ اس کی اتنی قربت سے اس وقت دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، نظریں اٹھنے سے قاصر تھی، پلکیں لرز کر رخسار دل پر جھک گئی تھی، خود کے بہت قریب اس کی حدت کی نگاہوں سے ڈر سمیٹے خود دیر تک بہت مجتمع کر کے گوئے کہ کیا کرے، چھوڑے مجھے، اتارے۔ اس نے شرم سے لرزتے لہجے میں بمشکل کہا اور ساتھ ہی مچل کر اس کی گود سے نیچے اترنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب تو کمرے میں جا کر ہی چھوڑوں گا۔ ارسل نے اسی لمحے اس کے چہرے پر پھوٹتے ہوئے شرم و حیا کے رنگوں سے مضبوط ہو کر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے سرخ دہکتے گال، لرزتی پلکیں، کپ کپاتے لب اسے بری طرح اکسا رہے تھے۔ نہیں پلیز، خالہ یا ابیرہ میں سے کوئی دیکھ لے گا، اسے شرم سے کہتے ہی التجا کی۔ گھر میں ماں بہن کی موجودگی میں ارسل کا بھی ایسی کوئی حرکت کرنے کا ارادہ نہ تھا، وہ بھی اسے ڈرا رہا تھا، اس لیے ابھی تک اسے گود میں تھامے وہیں اسی جگہ کھڑا تھا۔ تو کیوں تنگ کرتی ہو مجھے، پہلے ہی آرام سے میری بات مان جاتی؟ بھاری ہوتے مخمور لہجے میں بولا اور ایک قدم دروازے کی جانب بڑھا۔ سوری پلیز، اب نہیں کروں گی۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کی شرط کچھ اور سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑتی جلدی سے بول گئی۔ ارسل نے نظریں جھکا کر دلچسپی سے اسے دیکھا، جو رنگت میں سرخی لیے نگاہیں جھکائے دم سادے ہوئے تھی۔ اب کبھی ذرا سی بات پر اس طرح اپنا کمرہ چھوڑ کر بھاگو گی؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی حالت اسے خوب مزہ دے رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر زور زور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کی پھرتیاں دیکھنے والی تھی۔ ارسل کا بے ساختہ کہا نکلا، اس کی گرفت اس کے وجود پر ڈھیلی ہوئی، جس کا فائدہ اٹھاتی وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر نیچے ہی اتری اور اگلے ہی لمحے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے اس کی شرم و حیا جھجک محسوس کر کے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے مسکراتا خود بھی باہر نکل گیا۔ شام سے طبیعت پر چھائی بے چینی اضطرابی کیفیت کا ایک سخت خاتمہ ہوا، یک تحت خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں بالکل نہیں پا رہی تھی، سیدھی واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں آ کر اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے خود کو آئینے میں دیکھا، گال شرم سے دہک کر سرخ انگارہ ہو رہے تھے، چہرہ جیسے بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ غلطی میری ہے، میں جانتی بھی ہوں یہ کس قدر بے باک بے شرم ہے، مجھے پہلے ہی ان کی بات مان جانی چاہیے تھی۔ اس نے شرم سے دورے ہوتے ہوئے لب کاٹتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سوچا، اگر میں تمہیں کسی بات سے منع کروں گا تو تم یوں احتجاج کر کے گھر میں سب کو پریشان کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دھڑکنوں کو قابو کرتی فریش ہو کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹی۔
ایک چور نظر اس پر ڈالی جو بیڈ پر نیم دراز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس کے لیٹنے کے بعد موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا، فوراً ہی اس کی طرف کروٹ لے بدلے ہوئے گویا ہوا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کی قربت سے کنفیوز ہوتے ذرا کی ذرا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر یہ کل سے رو رو کر جو آنکھوں کا حشر بگاڑا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ انگلی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، وہ خاموشی سے لب چبانے لگی۔ سمجھ نہیں آئی اس کی بات کا کیا جواب دے۔ بولو، جواب دو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا لب دانتوں کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے بولا۔ اس کی ہاتھ کی حرکت پر مریم نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جو نظریں اسی پر ٹکائے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا جاب کرنے کا، پہلے امی اور بھائی اجازت نہیں دیتے تھے، پھر بھائی مانے، میں نے اپلائی کر دیا، اتنی آسانی سے جاب بھی ہو گئی، تو اب بس اس لیے مجھے رونا آ رہا تھا۔ ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرتے آخر میں آواز ایک مرتبہ پھر بھربھرانے لگی تو جلدی سے لب بھیج کر خود پر قابو پانے لگی۔ تم جانتی ہو امی ہائپر ٹینشن کی مریضہ ہے، تم نے جو گھر میں ٹینشن پھیلا رکھی ہے اس کی وجہ سے پرسوں سے کتنی پریشان ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو؟ سنجیدگی سے بولا تو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ بہرحال میں نہیں چاہتا امی پریشان ہو یا گھر کا ماحول خراب ہو، اس لیے پہلی اور آخری دفعہ تمہاری ضد مان رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا صرف پہلی اور آخری دفعہ۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا اس کے بے یقین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ اسی طرح رونا دھونا مچا کر اپنی ضد منوا لوں گی۔ سنجیدگی سے اسے باور کروایا تو وہ چپ تپ کر نروٹے لہجے میں بولی، رہنے دے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عنایت کرنے کی، کہہ دیا نا تم اپنا شوق پورا کر سکتی ہو، میں امی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ چاہتی ہے تمہیں جاب کرنے کی اجازت دے دوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ خاموشی سے سر اس بات میں ہلاتی کروٹ موڑ گئی، آنکھیں دوبارہ پانیوں سے بھر گئی۔ امی کی پریشانی کا تو بہت احساس ہے، اور کسی کے احساسات اور جذبات کے متعلق کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کیسا پتھر دل بےحس آدمی ہے یہ، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزرے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتی جلتی آنکھیں مون گئی، جبکہ وہ چت لیٹا کمرے کی چھت پر نگاہیں مرکوز کیے اپنے سوچوں میں گم تھا۔ تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تمہارے آنسو اس دل پر تیزاب کے قطروں کے مانند گرتے سے جھلسا رہے، تم اداس ہو تو ویرانیوں نے میرے اندر بھی ڈیلوے ڈال رکھے۔ یہ کہتے انا آڑے آ رہی تھی، اس لیے شیلا صاحبہ کا نام لے کر بہانہ بنا گیا۔ کافی دیر بعد گردن اس کی طرف گھما کر دیکھا، وہ پرسکون سو رہی تھی، اس کی ہموار سانسیں اس کی نیند کا پتہ دے رہی تھی۔ چند لمحے اس کے خوابیدہ وجود پہ نظریں جمائے اسے دیکھتے رہا، پھر دل کی خواہش پر لبیک کہتا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ گندم کی بالیوں جیسی سنہری رنگت، خوبصورت خاصی بھوری آنکھیں جو اس وقت بند تھی، چھوٹی سی ستواں ناک، ناک میں جگمگاتی ننھی سی ڈائمنڈ کی لونگ جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی، چمکدار گلابی جان لیوا کٹاؤ والے لب، لمبے خوبصورت خمدار بھورے بال، بے حد نازک سراپا۔ اس نے بے خودی کے عالم میں اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے اس کے چہرے پر بکھر کے آنے والے بالوں کی چند لٹوں کو اپنی مضبوط انگلیوں سے ہٹایا۔ شادی کے بعد کے تمام عرصے میں شاید آج پہلی دفعہ وہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا وہ پہلے بھی اتنی ہی پیاری تھی، یا آج اس کی بدلی ہوئی نظر اس کا اعجاز تھا، یا اس وقت وہ اسے بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، جاذب نظر نقش کے حامل ایک پرکشش لڑکی تھی، لیکن چند دنوں سے اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ اتنی اچھی ہے کہ اسے اپنا دل بے اختیار ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس کے نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا رہتا، جب نیند میں ہی خود پر جمی اس کی نظروں کی تپش سے بے چین ہو کر وہ کسمسائی۔ اس کے کسمسانے پر ارسل بھی ہوش میں آتا، اس سے دور ہوتا، اپنی جگہ پر جا کر دراز ہو گیا، لیکن نیند کے آغوش میں جانے تک وہ کافی دیر تک اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا اس کے دل فریب چہرے کے ایک نقش پر نظریں ٹکائے نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ زندگی ایک لگی بندی روٹین کی مطابق گزرتی چلی جا رہی تھی، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ مریم نے جب سے جاب شروع کی تھی اس کی زندگی ایک دم بہت مصروف ہو گئی تھی، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود اسے لگتا اس کی زندگی ایک جگہ جامد ہو گئی ہے۔ ارسل اور اس کے تعلقات کی نوعیت ہنوز وہی تھی، دونوں گویا اپنے اپنے
میدان میں گھوم رہے تھے، انہی مصروفیت بھرے دنوں میں اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اپنے تمام تر بے نیازی اور کچ ادائی کے باوجود وہ شخص اسے اچھا لگنے لگا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہوا؟ وہ گویا اپنے آپ سے ہی نظریں چرانے لگی، اسے اپنے آپ سے ہی ڈر لگنے لگا، وہ خود سے ہی گھبرا گئی۔ ایک طرف دل تھا جو آج کل عجیب و غریب تقاضے کرنے لگا تھا، اس کی توجہ کا طلبگار بننے لگا تھا، اس کی ایک نگاہ کے التقاطات کا منتظر رہنے لگا تھا۔ نکاح کے دو بول اس کے دل کو کچھ اس طرح باندھ گئے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی رگ و پے پہ اترنے سے نہ روک سکی۔ بعض اوقات عجیب سے محسوسات اسے اپنے گرفت میں لے لیتے، دل چاہتا وہ بھی عام نارمل میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے، وہ بھی عام بیویوں کی طرح اسے چھوٹی چھوٹی بے سر و باتیں کرے، ایک دن بھر کی روادت اسے سنائے، گوسپیں کرے، کبھی چاٹ تو کبھی گول گپے کھانے کی فرمائش کرے، جسے کبھی تو وہ پورا کر دے، کبھی پیار بھری خفگی سے نواز کر رد کر دے۔ ان کے درمیان بھی روٹنے منانے کا خوبصورت سلسلہ چلے، جبکہ دوسری طرف وہ شخص تھا جو اس کی ذات سے بالکل بے نیاز اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ یکایک اس کی مصروفیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ رات کو بھی 8-9 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا تھا، کھانا کھا کر رات دیر تک باہر لاؤنج میں ہی جانے کون سی فائلیں سامنے رکھے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا رہتا، پھر 11-11:30 بجے آ کر سو جاتا۔ پہلے تو ان کے مابین کچھ گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن آج کل تو دونوں بات چیت بھی شاذ و نادر ہی کرتے تھے۔ شادی کے شروع کے 2-2.5 مہینوں میں تو پھر بھی مریم کو محسوس ہوتا کہ وہ اس کے وجود میں دلچسپی رکھتا، لیکن وہ گزشتہ ہفتوں سے وہ اسے بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ اسے اصل کی ایک دم اپنائے گئے حد سے زیادہ لاتعلقی بھرے رویے اور چہرے پہ چھائی ہمہ وقت گہری سنجیدگی سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہ پاتی اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، یا وہ اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کبھی کبھی تو عجیب سی قنوطیت کے اس کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتی، ایک گہری اداسی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی، ایک خالی پن اپنے اندر ایک اترتا محسوس ہوا۔ ایسے میں دل میں پنپتی یہ نئی خواہش، نو وے، وہ اپنے دل کو زوردار جھاڑ پلا کر خاموش کرا دیتی۔ اتنی غیر یقینی زندگی میں وہ ایسی کوئی جذباتی وابستگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو خود کو خود پہ جھٹلا دیتی اور خود کو اس طرح سے بھی زیادہ بے نیاز اور لاپرواہ ظاہر کرتی۔ کچھ بھی تھا، اسے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنا پندار سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اپنی انا اور عزت نفس کو سلامتی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی، اس سے توجہ کی بھیک نہیں مانگ سکتی تھی، نہ ہی دل کی دن بدن زور پکڑتی خواہش کے باوجود خود کو اس پر زبردستی مسلط کر سکتی تھی۔ وہ اس پر کسی صورت بھی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی قربت کے خواہاں ہے، یا اس کے ساتھ اپنے رشتے کی مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ ہر انسان میں انا ہوتی ہے، تھوڑی بہت انا تو وہ بھی رکھتی تھی۔ پھر جو سلوک شادی کی پہلی ہی رات ارسل سے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ بھولی تو نہ تھی۔ سو خاموشی سے بلا مقصد زندگی گزارتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے کہ اس کے رشتے کا انجام کیا ہوگا، لیکن پھر وہ سب کچھ وقت کے دھارے پہ چھوڑ چھاڑ کر بے نیاز ہو جاتی۔ البتہ نماز کے بعد اپنے رشتے کی سلامتی اور بقا کے لیے نہایت خشوع و خضوع سے دعا ضرور کرتی تھی۔ رات کے 2:30 بجنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ کئی گھنٹوں سے کروٹ پہ کروٹ بدلتے بیزار ہوتا وہ گہری سانس بھرتا بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ دسمبر کے اوائل دن چل رہے تھے، سو رات کے اس وقت کراچی جیسے شہر میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا نے اسے مضطرب دل و دماغ میں خوشگوار تاثر قائم کیا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات کا سناٹا، دھند کی نمی، اڑتے پھرتے ٹمٹماتے جگنو، وہ کتنی دیر تک باہر دور تک چھائی تاریکی میں اپنی سیاہ گھور آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ آج کل وہ عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ دل نے اسے ایسے دھوکہ دیا تھا کہ دل کی دغا بازی پر خود حیران تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی پورے تمطراق سے اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہو چکی تھی۔ وہ دن بدن خود اس کے آگے بے بس محسوس کرتا جا رہا تھا۔ کچھ ماہ پہلے تک وہ اسے سمجھتا تھا کہ وقت کے وار سے اس کے سارے جذبات و احساسات کا خون ہو چکا ہے،
सीने में धरा दिल महज एक कोच का लोथड़ा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सारे जिस्म में खून का सप्लाई करना है। और अब ये हर किस्म के जज्बात, खासकर मोहब्बत जैसे जज्बे से पाक हो गया, लेकिन अब उसके एहसासात में तब्दीली आने लगी थी। उसका दिल उससे अजीब अजीब फरमाइश करने लगा था, उसका दिल बेहद बेचैन था, पल पल उसकी कुर्बत पाने के लिए हुमकने लगा था। उस जालिम साहिरा ने उसके दिल दिमाग जिस्म जान को अपने ऐसे शहर में जकड़ कर बेबस किया था कि वो महज फड़फड़ा कर रह गया था। बावजूद अपनी तमाम कोशिश के खुद को उसके शहर से बचा न सका। उसे अब शिद्दत से एहसास होता था कि इसे नैना से भी कभी मोहब्बत थी ही नहीं। शायद वो वक्ती तौर पर उसके बेपनाह खूबसूरती और अदाओं से मुतासिर होकर उसे वक्ती ही वो कोशिश के मोहब्बत समझ बैठा था, जबकि अब पल पल रगों में उभरने वाले मीठे मीठे दर्द ने कसक जगाई तो अंदाजा हुआ मोहब्बत तो ये है जो उसे अभी मरियम से हुई है, कि जिसमें उसके आस-पास मौजूदगी का एहसास उसे पुरसुकून रखता था। जैसे ही वो दूर जाती बेचैन हो जाता था। शायद ये उनके दरमियान कायम हुई पाकीज़गी भरी ताल्लुक का एजाज़ था कि उसके सोए हुए तमाम जज़्बात व एहसासात पूरी तरह बेदार हो गए थे। एहसास मलकियत बेकाबू होते दिल को शे देकर मज़ीद बहकाने लगा था। वो उसे बुरी तरह अपने स्वरूप वो दो अतिशा लहसने से घायल करने लगी थी। वो अजीब कशमकश का शिकार था। दिलो दिमाग में जारी जंग उसके एसाब को बुरी तरह थकाने लगी थी। दिल चाहता था सारे फासले सिमट दे, उसके वजूद पर अपने नाम की गहरी छाप लगा दे। दूसरी तरफ दिमाग की दलाइल, माजी का तल्ख तजुर्बा, अजीबोगरीब वसवसे और सबसे बढ़कर उसका बेनियाज और हद से ज्यादा लाताल्लुक अंदाज, वो जब भी उसकी तरफ पेशकदमी करने का सोचता, उसका रवैया उसे पीछे हटने पे मजबूर कर देता। आज भी शाम से उसका दिल बार-बार उसे उसकी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। उसे अपना बना लेने पे उकसा रहा था। जाने क्या मिकनातीशी कशिश थी इस लड़की में। निगाहें बार-बार उस पर उठती थी और उठकर जम जाती थी। दिल उसकी तवज्जा का तलबगार बनता जा रहा था। दूसरी तरफ उसे गोया उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शादी के इतने माह गुजर जाने के बाद भी मरियम ने भी कभी इसे एहसास नहीं दिलाया था कि वो उसे के लिए अहम है। बस यही सब उसे अपने अपने खोल में सिमट जाने, अपनी अना में कैद हो जाने पे मजबूर कर देता था। अपने मचलते जज्बात पर बंद बांधने के लिए उसने आजकल खुद को हद से ज्यादा मसरूफ कर लिया था। जहां तक मुमकिन होता उसका सामना भी नहीं करता, कि शायद मुसलसल नजरों के सामने रहने की वजह से दिल उसका तलबगार बनता जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी बेसुकूनी जो की तू बरकरार थी। वो खिड़की से नजर आते सुरमई आसमान पर नजरें जमाए अपने सोचों में डूबा खड़ा था। जब आसमान गहरे बादलों की जद में आ गया, तेज तूफानी हवाएं चलने लगी, वो एकदम होश में आया और सर झटकता खिड़की बंद करके पलटा तो नजर सामने कंधों तक कंफर्टर से खुद को ढांपे पुरसुकून सोती मरियम पर पड़ी। वो चलते चलते उसके करीब आ रुका। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसका शफाफ निकरा निकरा मलिही चेहरा अरसल के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। वो बेखुदी के आलम में नीचे झुका और उसके चेहरे पे झूलती बालों की लट को हौले से कान के पीछे कर गया। मेरा चैनो करार लूट के मेरे दामन में बेकरारियां डालकर कितने मजे से गहरी नींद सो रही हो। नरम से धीमी आवाज में खुद कलामी करते अपने सुलगते हुए लबों से उसकी रोशन दमकती पेशानी को महका गया। आज दोपहर से शैला खाला की तबीयत खराब थी। मौसम बदल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बुखार, नजला, जुकाम हो गया था। ऑफिस से आने के बाद अरसल उन्हें डॉक्टर से दवा दिलवा लाया था। मरियम ने उनके लिए देसी मुर्गी की यखनी डालकर दलिया बनाया। उनके इनकार करने के बावजूद उन्हें जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाकर दवाई खिलाई। अरसल काफी देर तक माँ के पास बैठा उनका सर दबाता रहा। थोड़ी देर बाद वो सो गई तो तीनों ने मिलकर रात का खाना खाया। खाना खाते ही अबीरा अपने कमरे में घुस गई और कल उसके जरूरी टेस्ट था। वो दिलो जान से तैयारी में मसरूफ थी। मरियम ने बर्तन धोकर किचन साफ किया, अरसल को कॉफी बना कर दी, जो लैपटॉप खोले लाउंज में ही बैठा था। सब कामों से फारिग होकर वो कमरे में चली आई। वॉशरूम से दांत ब्रश करके वो और ढीला डाला सा शब ख्वाबी का लिबास पहन कर आई और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़े होकर चुटिया के बल खोलकर
کافی دیر تک بالوں میں کنگھا کرتی رہی، پھر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کر کے کیچر لگایا۔ وہ 2 کلاسوں کے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ پیپر کافی دنوں سے چیک کرنے والے رہتے تھے، تو اس وقت وہی نکال کر صرف روشنائی والے پین ہاتھ میں پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، پورے انہماک سے چیکنگ میں مصروف تھی، جب بیڈ روم کا دروازہ کھول کر ارسل ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے اندر چلا آیا۔ کافی پینے کے باوجود اس کا سر درد ہو رہا تھا، آنکھوں بھی بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے ابھی تھوڑا سا کام رہنے کے باوجود وہ سب کچھ سمیٹا سونے کے لیے چلا آیا۔ اس کی بے ساختہ نگاہ بیڈ پر اپنے ارد گرد پیپر پھیلا کر بیٹھی مریم پر پڑی، جو اس کے کمرے میں آنے کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں پوری طرح منہمک تھی۔ وہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھتا واش روم میں گھس گیا۔ میڈم نے ایک ٹیسٹ پیپر مارکس لکھ کر اسے اپنے سائن کیے، اسی وقت اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اگلا ٹیسٹ پیپر اٹھاتے فون پر نظر دوڑائی، جہاں مسز کمال کا نام لکھا آ رہا تھا، جو اس کے کالج کی ایک سینئر پروفیسر تھی۔ اچھے دوستانہ مزاج کی خاتون تھی، کم وقت میں ہی مریم کو ان سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی۔ اچھی عادات، سادہ سلجھے ہوئے مزاج کی وجہ سے وہ بھی مریم کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، جہاں رات کے 9:45 بج رہے تھے، اور کال اٹینڈ کر کے فون اسپیکر پہ ڈال کر پوری توجہ سے اگلا پیپر چیک کرنے لگی۔ ارسل واش روم سے کپڑے بدل کر اور فریش ہو کر باہر آیا تو اسے فون پر کسی خاتون سے مصروف گفتگو پایا۔ وہ ہیئر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا، نظر سامنے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر پڑی، جو غائب دماغی سے ان خاتون کی بات پر ہوں ہاں کر رہی تھی۔ وہ اس کے بھورے بالوں کے درمیان چمکتی سیدھی سی لمبی مانگ پر نظریں جمائے اپنے کام میں مشغول تھا، جب بھی وہ خاتون گلا خنکار کر گویا ہوئی، مریم بیٹا، مجھے تم سے اس وقت ایک بات کرنی تھی۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ اس نے انگلیوں پر اس طالبہ کا حاصل شدہ نمبروں کو جمع کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لانا چاہتی ہوں۔ اگر تم اپنی والدہ کا فون نمبر مجھے دے دو تو میں ان سے اس بارے میں بات کر لوں۔ ویسے ابھی تمہاری کہیں منگنی ونگنی تو نہیں ہوئی نا؟ افضل کے کانوں میں ابھی ان کی گفتگو پڑ رہی تھی۔ فون سے ابھرتی ان خاتون کی بات سن کر ارسل کی پیشانی پر لمحے کی چوتھائی میں بل پڑ گئے، رگیں ایک دم تن گئی۔ وہیں عدم توجہی سے ان کی بات سنتی مریم کو بھی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اسپیکر آف کر کے فون کان سے لگایا، جہاں مسز کمال اپنے بھائی کی خصوصیت گنوا رہی تھی، کہ وہ ذرا بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو ارسل کے شعلہ برساتے چہرے پہ تھا۔ مسز کمال، میں آپ سے کل بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے تھوک نکلتے بجلت کہا اور پھر جلدی سے کال کاٹ دی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ؟ ارسل نے فوراً ہی اس کے سر پر پہنچ کر کڑے تیورے سے استفسار کیا تو مریم کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے ٹیسٹ پیپر اکٹھے کرتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کرتے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اچھا، تمہیں نہیں معلوم؟ چلو میں بتاتا ہوں، تمہارے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کر رہی تھی، طنزیہ لہجے میں بولا۔ مریم نظریں چرا گئی۔ تم نے کالج میں بتایا کیوں نہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے آنکھیں نکال کر سخت لہجے میں پوچھا۔ مریم اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے دیکھ کر رہ گئی، سمجھ نہیں آئی اس کی بات کا کیا جواب دے، سو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا اور خاموشی سے سارے پیپر سمیٹ کر بیڈ سے اٹھنے لگی، جبکہ اس کی خاموشی پر تو اسے تو آگ ہی لگ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ٹیسٹ پیپر کھینچتا دور پھینک گیا۔ سارے پیپرز فرش پر یہاں وہاں بکھر گئے۔ اس کے جارحانہ انداز دیکھ وہ بری طرح سہمی۔ تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتی، جواب دو میری بات کا۔ جب تم میرے نکاح میں ہو تو اس عورت کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لانے کی؟ اس کا بازو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا گررایا۔ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش مریم کو اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کی رفتار حد سے سوا تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود پر قابو پایا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو آپ اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ بہت ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا پھلکا انداز اپناتے اسے سمجھانا چاہ رہی ہے۔ علی، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے تمہارے لیے؟ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے شوہر کے زندہ سلامت موجود ہوتے ہوئے لوگ تمہارے لیے
شادی کا پیغام لا رہے، بری طرح بھڑکا۔ مریم بلب چباتی اسے خاموشی سے آگ بگولا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تم نے کالج میں سب سے چھپایا کہ تم شادی شدہ، اور ابھی ابھی ان کے منگنی کا پوچھنے پر بھی تم نے انہیں کلیئر نہیں کہا۔ خاموش مت رہو، جواب دو مجھے، تم مجھ کیوں اتنی اپنی حقیقت چھپا کر بیٹھی ہو؟ سب سے چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کی مسلسل خاموشی سے بری طرح زچ ہوتے ٹیبل کو زور سے ہاتھ مار کر سرخ سرخ آنکھیں نکال کر زور سے بولا تو اپنی جگہ ہل کر رہ گئی۔ چند لمحے بعد اپنا اعتماد قائم کرتے ہوئے بولی، مجھے اب کیا کیا بولنے جا رہے، میں کیوں چھپاؤں گی؟ بس میں نے کبھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بیڈ سے اٹھ کر فرش پر سے پیپرز اٹھا کھٹے کرتے ہوئے بولی، وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ویسے بھی یہ رشتہ آپ نے خالہ کے مجبور کرنے پہ اور میں نے اپنی مجبوریوں کے تحت جوڑا ہے، تو پھر سراسر مجبوریوں کے تحت جوڑے اس رشتے کا کیا ڈھنڈورا پیٹنا؟ پیپر سمیٹ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، رشتہ چاہے مجبوری کے تحت جڑا ہے یا دلی وابستگی کے تحت، شادی ہوئی ہماری، شادی اور شادی ہوتی ہے جسے ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے۔ ایک دم تیزی سے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، پشت ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، چھوٹی سی بات پر اسے اتنا غصہ کیوں آیا؟ سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن میں اس طرح زبردستی کے رشتے نبھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یوں مجبوری میں گھٹ گھٹ کر اسے غصے میں بے قابو ہوتا دیکھنے کے باوجود وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی بات قطع کرتا اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے دبا دبا گرایا۔ اس لڑکی نے آج صحیح معنوں میں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کی فضولیات سے ہلکا ہلکا ہونے والا سر اب درد بڑھ کر اسے انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کیا کیا خرافات پال کر بیٹھی ہو تم اپنے ذہن میں؟ وہ اس کی تہیر سے پھٹی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں اپنے غصے سے سرخ سیاہ آنکھیں گاڑتا خوار لہجے میں پوچھا تھا۔ مریم کو اس لمحے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ رشتہ تمہارے کھیل تماشا ہوگا، میرے لیے نہیں۔ غلطی ساری میری ہے، میری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو آج تمہارے دل میں اتنا زہر بھر گیا ہے۔ گردن اوپر نیچے کرتے جمع جمع کر بولا، دیکھیں آپ غلط سمجھ۔ مریم نے خشک پڑتے لبوں کو زبان تم کرتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس نے مضبوط انگلی اس کے نرم گلابی لبوں پر رکھتے اسے خاموش ہے۔ بس اب ایک لفظ نہیں، تم پہلے کی ضرورت سے زیادہ بول چکی ہو۔ غلطی میری ہے تو مجھے اسے سدھارنا بھی آتا ہے۔ جھک کر اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کرتے بولا، مذاق ہے نا ہمارا رشتہ تمہارے لیے؟ جان چھڑانا چاہتی ہو نا تم اس رشتے سے؟ کرتا ہوں میں تمہارا علاج۔ اس کے لہجے میں اژدہوں کی فنکار تھی۔ مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ، وہ ایک دم تیزی سے مڑ کر سوئچ بورڈ کے پاس جا کے زور سے ہاتھ مارتا ہوا کمرے کی ساری لائٹس بجھا گیا۔ اب کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم سی پیلی روشنی پھیلی تھی۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی سانس روک کے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آتا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا گیا۔ مریم کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ بلا اختیار اس کا گریبان اپنے سرد ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، وہ تیر کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے ہوئے بولی، اپنی غلطی سدھار رہا ہوں، وہی غلطی جو میں نے اتنے مہینوں تک خود کو تم سے دور رکھ کر کی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکی، اس کی تھوڑی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ یہ زبردستی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلی، کیسی زبردستی؟ شادی ہوئی ہے ہماری، اور اب تم پہ مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اسے ایک بار پھر بازو سے تھام کر اپنے گرفت میں لے لیا۔ شادی نہیں، زبردستی کا سودا ہے یہ۔ آپ نے محض خالہ کی وجہ سے مجھ سے شادی کی۔ وہ بے بسی سے دبی دبی آواز میں چلائی، ساتھ ہی اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش بھی کی، لیکن محض فڑفڑا کر رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو الگ بہہ نکلے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں کوئی بچہ ہوں جس کے لیے کہنے پہ نکاح پڑھوا لوں گا؟ میں دل سے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اب تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ہمارے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے بری طرح رونے تڑپنے پر دل میں بری طرح سلگنے کے باوجود نرمی سے بولا، یہ بیوقوف لڑکی بلا بلا کس طرح رہی تھی جیسے کسی نامحرم کے پہلو میں ہو، لیکن میں اس طرح آپ پر مسلط ہو کر یہ رشتہ مضبوط نہیں کرنا چاہتی۔ جب جانتی بھی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ نینا سے محبت کرتے ہیں،
वो आंसू बहाते हुए बोले, खबरदार जब एक भी फिजूल बात मुंह से निकाली। इन लम्हात में उसके मुंह से नैना का जिक्र सुनकर अरसल का दिमाग बिल्कुल ही घूम गया। नैना कब की उसके दिलो दिमाग उसके सोचों से निकल चुकी थी, और ये पागल लड़की इस वक्त जब वो दिल से उसकी कुर्बत का तलबगार था, पूरी तरह उसके वजूद को गर्माहट को महसूस करना चाहता था। अपने दिल पर लगाए पहरों को आज तोड़कर अपने हक को पूरे हक से तस्लीम करना चाहता था। इन लम्हात में नैना का जिक्र निकाल बैठी थी, वो तपता न तो और क्या करता, तभी उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते सख्त लहजे में बुर्रा कर बोला, और एक झटके से उसके बालों में अटका छोटा सा कैचर निकाल कर दूर उछालता उसकी लंबे मशकबू जुल्फों में अपना चेहरा छुपा गया। मरियम ने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो मरियम, सिर्फ मेरी। उसको बेड पर लिटा के उसके वजूद पर अपनी गिरफ्त जमाते अरसल ने उसकी आंखों में मदहर देखते मध्यम आज जैसे लहजे में कहा। मरियम ने नजर उठाकर उसकी सी आंखों में देखा, जहाँ अजीब सा जुनून झलक रहा था। वो तो उसकी ही थी, लेकिन क्या वो भी उसका था? वो चाहने के बावजूद पूछ ना सकी, नजरें झुका गई। अरसल उसके आंसू से लबरेज पूरे कांच जैसे नैन कटोरों पे बारी बारी अपने लब रखता हाथ बढ़ाकर साइड लैंप बुझा गया। वो इसके खूबसूरत चेहरे की नकुश को पूरी तरह महसूस करता इस्तेकाक के साथ फूल खिलाता चला गया। मिजाज की करख्तगी की निस्बत उसके लम्स में महसूस की जाने वाली नरमाहट और हलावट थी। वो अपने चेहरे अब इतनी एहतियात से उसे परत रहा था, कितने ही पल वो अपने मुकम्मल किए जाने पर नाज़ा होते रही। अपनी पुरहिद्दत और पुरशिद्दत कुर्बत ने उसे सब कुछ भुला लम्हों में पिघला कर रख दिया था। उस रात मोहब्बत की एक नई कहानी चुपके से रस्म हुई थी। सूरज की नरम गरम किरणों ने जब बंद खिड़कियों पर दस्तक दी, तो उसने कसलमंदी से करवट लेते हुए बाजू बेड पर फैलाए ढेरों से धीरे से आंखें खोली। छम से रात की चिलचमाती लम्हे एक एक करके आंखों के सामने आते चले गए, जब वो तमाम दीवारें हर हद तोड़कर बेखुद करता हर दूरी मिटाता चला गया था। सब आना था कि वो एक झटका खाकर बेड से उठी और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर फजर की नमाज पढ़कर आईने के सामने आई, तो आज अपना एक नया रूप दिखा था। नजर सामने बेखबर सोया अरसल की अक्स पर उठी चेहरे शर्मगी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे अपना पोर पर उस शख्स के लम्स से महकता हुआ महसूस हो रहा था। उस साहिब के हाथ जैसे लम्स की शिद्दतें जुनून खेजा यादें आई, तो नजरें आप ही आप झुकती चली गई। भला वो यूं भी उसे चाहेगा, उसको मुकम्मल करेगा, उसे अपनी जात का मान सौंपेगा? ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी रात भर की बेबाकियों के बाद उसका मुंह सामना करने के ख्याल से चेहरा गुलाबियत छलकाने लगा। वो जल्दी से बात समेट कर दुपट्टा ओढ़ती कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में आई तो शहला साहबा तिलावत कुरान पाक के बाद तर्जनी करने में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कैसी तबीयत है आपकी? उसने पास आकर अदब से सलाम करके पूछा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र अब ठीक हूँ, उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए जवाब देते हुए बगौर उसे देखा। उसका निकरा सुथरा रूप, मशकबू सरापा, गीले बाल, झुकी पलके, शर्माया लजाया अंदाज, आज पहली मर्तबा उसे देखकर उन्हें उसके ब्याहता होने का एहसास हो रहा था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, सदा सुहागन रहो। उन्होंने उसके शर्मो हया के दिलकश रंगों से आते चेहरे को देखते हुए जेरे लब कहते उसकी पेशानी चूमकर दुआ दी। वो दिल में आमीन कहती नजरें झुकाए पास बैठी रही। अरसल नहीं उठा भी? उन्होंने पूछा। नहीं, अभी सो रहे। उसके नाम से मन मन भर वजनी होती पलकें जो पहले ही उठने से इनकारी थी, कुछ और झुकी थी। तभी उसकी गंभीर आवाज फिजा में गूंजी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मरियम को यकायक अपने चेहरे से भाप निकलती महसूस हुई। हाथ हल्के हल्के कपकपाने लगे। थोड़ी झुककर सीने से जा लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो। उन्होंने अपने ऊंचे लंबे मजबूत तवाना खूबरू बेटे को मोहब्बत से देखते हुए कहा, जो आज कुछ ज्यादा ही निखरा निखरा फ्रेश सा लग रहा था। अफसर ने उसकी तरफ नजर उठाई और उसके चेहरे पे बिखरे कोसे कज़ा के रंग देखकर मबहूत रह गया। उसका चेहरा गुजरी रात के महकते फलों की खुशबू से दमक रहा था। मैं नाश्ता बनाती हूँ। उसकी निगाहों में इस पल मरियम को खुद में उतरती महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसकी जानिब देखने से मुकम्मल एतराज बरतती मुश्किल कहते कहती हुई जल्दी से किचन में भाग गई। अरसल भी सर झटक कर शैला साहबा की तबीयत दरियाफ्त करने लगा।
गुज़िश्ता 2-3 रातों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। उस रात के बाद से वो अरसल का सामना करने से भी कतरा रही थी। तो रात देर तक अबीरा के कमरे में बैठी कभी लेक्चर तैयार करने या कभी किसी और काम के बहाने खुद को मसरूफ ज़ाहिर कर दिया। जब अरसल को कमरे में गए हुए भी अच्छा खासा टाइम हो जाता तो उसके सो जाने का यकीन कर लेने के बाद आहिस्ता से कमरे में आकर अपनी जगह पर दराज हो जाती। इस तरह सुबह उसके लिए बेदार होने से पहले ही कमरा छोड़ देती। इस सब का ये नतीजा निकला, 3-4 दिन में ही नींद की कमी के बाद वो शदीद थकावट का शिकार हो गई। कॉलेज की टफ रूटीन पर घर की जिम्मेदारियां, असल के सारे कामों की अंजामदही, वो बिल्कुल ही घन चक्कर बनकर रह गई थी। अब तो ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त चकरा कर गिर पड़ेंगी। इसलिए आज किचन समेट कर सब काम निपटाती जल्दी से कमरे में चली आई। अरसल अभी लाउंज में ही बैठा ऑफिस के काम कर रहा था। उसका इरादा इसके कमरे में आने से पहले जल्दी से सो जाने का था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी चेहरे पर नाइट क्रीम लगाकर अपनी घनी दराज जुल्फे में हेयर ब्रश कर रही थी जब बेडरूम का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर वो अंदर चला आया। उसकी बेवक्त की आमद से मरियम के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। अभी तो 10 भी नहीं बजे थे। उसे उम्मीद न थी वो इतनी जल्दी कमरे में आ जाएगा। वो बुरी तरह लप काटती नजर झुका गई, सही मानों में झुके झुक छक्के तब छूटे जब वो धीरे धीरे चलता उसके बहुत प्यास पास आया, बिल्कुल उसके पुष्ट पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ से हेयर ब्रश छूट कर कारपेट पे जा पड़ा। उसने दोनों हाथों से दुपट्टे के पल्लों को मुट्ठियों में भींचते बेसाख्ता अपनी आंखें मूंदी थी। खैरियत, आज तुम इस वक्त कमरे में कैसे मौजूद हो? क्या तुम्हारा खुद साख्ता एहतजाज खत्म हो गया? उसके कंधे पर अपनी थोड़ी लग दिखाते हुए अपने दोनों हाथ उसके पेट पर बांधकर उसके दिलफरेब चेहरे को नजरों के फोकस में रखते हुए धीरे से उसके लहजे में इस्तफसार किया। उसका बोझल गंभीर लहजा कानों में गूंजा तो मरियम की हालत ही गैर हो गई। सारे अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे, जबान बिल्कुल ही तालू से चिपक गई थी। इतने दिनों से इस कमरे से तुम्हारी गैर हाजिरी को क्या समझूं? इस रिश्ते से फरार की कोशिश या फिर तुम्हारी शर्मो हया? वो धीमे आंच देते लहजे में बोला तो मरियम की आंखें फट से बंद खुली। वो क्या कह रहा था? उसकी शर्मो हया और झिझक को कुछ और मायने पहना रहा था। वो उसका महरम, उसके दिल का मकीन था। एक जायज पाक रिश्ता जुड़ा था इनके दरमियान। फिर वो भला क्यों इसकी पनाहों से फरार चाहती? उसने धीरे से अपनी बोझल पलके उठाकर आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा जो बतौर उसके चेहरे पर अपनी सियाह चमकती आंखें गाड़े खड़ा था। वो एक लम्हे से ज्यादा इन बोलती गहरी आंखों में देख ना पाई और फौरन ही नजर झुकाकर धीरे से अपने लब वार किए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्यों फरार चाहूंगी? धीमे लटकते शर्मो हया से बोझल लहजे में बड़ी मुश्किल से कहते अपने आप मुतम्मा नजर वाजा कर गई। उसका जवाब सुनकर एक गहरी तमानत उसके अपनी रगो पे में सराहियत करती महसूस हुई। अरसल ने उसकी शर्म हया से लबरेज आंखों को बड़ी गहरी नजर से देखा और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो जानता था जिंदगी ने अचानक ही जो नया मोड़ लिया था उसको समझने के लिए उन दोनों को ही वक्त दरकार था। इसलिए कई दिनों से उसे उसके हाल पे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब दिल में उसके कर्ब की ख्वाहिश शिद्दत से जोर पकड़ने लगी तो खुद को उसके पास आने से रोक ना पाया। उसके शर्म से दहकते गाल, याकूती लब, सांचे में ढला नाजुक सराबा, सब उसे उकसा रहे थे। वो काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, उसके बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू को अपने सांसों में उतारता रहा, जबकि उसकी भला की नजदीकी पर मरियम की पलकें लरजने लगी थी, चेहरा गुलाल बिखेर रहा था, उसके बदन की लज्जाहटें बढ़ गई थी। वो बिल्कुल सांस रोक के दम साधे खड़ी थी। कुछ देर बाद वो उससे दूर हटता वार्डरोब की जानिब बढ़ा तो उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल को थाम कर गहरे गहरे सांस लेते अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को काबू करके कोशिश की, जाओ इसमें से कुछ चेंज करके आओ। वो उसके पास आकर एक बड़ा सा पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या है ये? उसने पूछा। साथ ही उसे याद आया अभी जब कुछ घंटे कबल अरसल ऑफिस से आया था तो उसने हाथ में यही पैकेट थामा हुआ था। आज ऑफिस से वापसी पर तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी, वही है। इत्मीनान से कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपने बालों में ब्रश फेरने लगा, जबकि मरियम ने बेड के किनारे पर टिककर पैकेट के अंदर जाकर, लेकिन अगले ही लम्हे उसका चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था।
उसी तेजी से उसने पैकेट को बंद किया और बेड से उठ खड़ी। जल्दी से वो दो टूक बोली, मैं ये बेहुदा कपड़े हरगिज भी नहीं पहनूंगी। अरसल के बालों में चलता हाथ लम्हा भर को रुका। उसने अपने पीछे खड़ी मरियम को देखा, जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद दोबारा अपने काम में मसरूफ हुआ। जब भी वो मजीद बोली, बिल्कुल आप, बल्कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजें खरीदते हुए, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह के वाहियात लिबास देने की। अरसल ने भौहें चुकाकर हैरत से उसका ये रूप देखा। कहाँ तो उसके सामने डरी सहमी कतराई कतराई रहती थी, कहाँ आतिश फिशा बनी किसी भी वक्त भड़कने को तैयार थी। लगता है पैकेट में मौजूद कपड़े देखकर मोहतरमा को 440 वॉल्ट का करंट लग गया। तभी इस वक्त दिमाग ठिकाने पर नहीं लग रहा, उसने दिल में सोचा। अपनी सोच पर उसे हंसी आ गई। उसके लबों की मुस्कुराहट मरियम को अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई। वो जज्बत होती पहलू बदलकर नजरें चुरा गई। उसने इत्मीनान से ब्रश ड्रेसिंग टेबल पे रखा, कदम कदम चलता उसके पास जा खड़ा हुआ, जो शर्म से न जाने गुस्से से बल्कि लरज रही थी। हैरत है, मेरी तरफ से हिम्मत का इतना अजीम शान मुजाहरा देखने के बाद भी तुम मेरी हिम्मत पर सवाल उठा रही हो। उसके चेहरे पर अपनी मखमूर नजरें टिकाए अपनी थोड़ी खुजाता इत्मीनान से बोला। वो उसके पास, बहुत पास उसके दस्तरस में खड़ी थी। हिजाब के सारे पर्दे उसके दरमियान से हट चुके थे। फिर ये कैसे मुमकिन था कि निगाह न बहकती, जबकि एकदम उसकी बदलती नजरों और चेहरे के बदलते तासुरात उसके मायने खेज बात का मतलब समझते हुए मरियम ने नजरें उठाना मुहाल हो गया। वो बेइंतहा शर्मिंदा होती नजरें झुकाए लब कुचलती उसकी तरफ रुख फेर गई। तभी वो नरमी से उसके शानों पर अपने दोनों हाथ रखता हल्के फुल्के में गोया हुआ, इसमें शर्म की क्या बात है, जब सभी शौहर अपनी बीवियों के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं। और ऐसी क्या खास चीज है, जस्ट नाइट गाउन है, सभी औरतें पहनती हैं। ढनक रंगों से आए उसके जुल्फे मुखड़े को निगाहों की जद में पर रखते हुए लापरवाही से बोला। उसकी खुमार आलूद निगाहें अपने सरापे से उजलती वो उसे बुरी तरह बौखलाने का सबब बन रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो जाए, लेकिन अफसोस, वो अपनी इस चाहत पर अमल कर नहीं कर सकती थी। तब भी खुद में ढेर सारी हिम्मत इज्तिमा करते हुए अपनी मुंतशिर होती धड़कनों और कपकपाते वजूद के साथ नजरें चुराते हुए बोली, पहनती होंगी, मगर मैं नहीं पहनूंगी। उसकी बात सुनकर असल की निगाहों के पुरशौक रंग मजीद गहरे हो के, फाइन ना पहनो, लगता है तुम कुछ और चाह रही हो। मैं खुद ही, उसने मजे से कहते हुए उसके कंधों की तरफ हाथ बढ़ाए। शर्म शर्म करे, वो कुछ दरमियान में चिल्लाते उसे बात कर गई। मैं तो शर्म ही कर रहा हूँ जब भी तुमसे चेंज करने का कह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे खुद मजबूर कर रही हो। चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट लिए बोला। वो नहीं जानती थी उसकी ये शर्मो हया घबराहट इस वक्त अरसल को कैसे उसका दीवाना बना रही थी, किस किस तरह उसे घायल कर रही थी। वो पूरी तरह मदहोश हुआ जा रहा था। तो प्लीज, उसका बेलचक अंदाज देखकर वो एक बार फिर मिनमिनाई, कोई प्लीज विलीज नहीं, या तो खुद चेंज कर के आओ या फिर, संजीदगी से कहते उसकी दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो तेजी से उसे दूर हटाती बेड पर रखा पैकेट उठाकर वॉशरूम में भाग गई। पीछे वो उसकी फुर्तियां देखकर बालों में हाथ फेरता दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आज की कहानी यहीं तक, अगली किसके साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक खुश रहे, खुशियां बांटे और दुआओं में याद रखे। तो चले मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, अल्लाह हाफिज।